بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کی 76ویں کتاب ہے، کتاب الطب، اور اس کا آج انشاءاللہ دوسرا باب پڑھیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا، باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل، یعنی کیا مرد عورت کا اور عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کو استفہام، ایک سوالیہ انداز میں، هل يداوي الرجل، کیا مداوات یعنی مرد عورت کا علاج کر سکتا ہے یا عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے؟ سوالیہ انداز اس لیے ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جزم کے ساتھ باب میں بات نہیں بتائی، جزم کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ جو احادیث وارد ہیں، کیا وہ حجاب کا مسئلہ نازل ہونے سے پہلے یا بعد میں، یا ایک عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے تو محرم ہے اس وجہ سے، یا اجنبی کا بھی کر سکتی ہے؟ حدیث میں کون سی بات مل رہی ہے؟ تو گویا کہ صراحت کے ساتھ مسئلہ حجاب سے پہلے کا ہے یا بعد کا، یا صرف محرم سے مختص ہے یا نہیں، اس باریکی کو بتانے کے لیے سوال انداز، اس باریکی کو بتانے کے لیے سوال انداز، یعنی گویا کہ باب باندھنے کا یہ جو انداز ہے، اس کو اسلوب اس لیے بھی اختیار کیا جاتا ہے تاکہ آدمی غور و فکر کرے، متعدد دلائل کو سامنے رکھے، ایسا نہ ہو کہ عجلت میں ایک مسئلہ معلوم کر لے، بلکہ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ مسئلہ آگے واضح ہوگا انشاءاللہ، پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کتاب الجہاد میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث مبارکہ لائے ہیں اس کو پڑھ لیں۔ قال الامام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينة۔ پہلے حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کو حدیث پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہوگی کہ حدیث میں باب میں جو موضوع ہے، جس موضوع کی طرف اشارہ کر امام بخاری رحمہ اللہ، حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے، جو حدیث یہاں لائے ہیں اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن یہی حدیث اس سے پہلے قبل گزر چکی ہے، وہاں اس کی وضاحتیں جب میں شرح کروں گا تب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ گزشتہ سال کتاب الاجارہ جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اس میں ایک باب قائم کیا تھا امام بخاری نے، باب کسب البغی والایما، جو زانیہ عورت ہے اور جو لونڈی ہے ان کی جو کمائی ہے، اس کمائی کا بیان، اس کمائی کے صحت کا بیان، اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث مبارکہ لے کر آئے، تو اس میں بھی آغاز بطور جو امام بخاری کے استاذ ہیں قتیبہ بن سعید، وہاں پر میں نے تفصیل سے لکھوا دیا آپ کو، تو آپ وہیں سے نوٹ کر لیں۔ قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ، اس کا جو باب کسب البغی والایما ہے، اس باب کے تحت جو حدیث ہے اس حدیث سے آپ معلوم کر لیں جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے۔ قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں بشر بن المفضل ابن لاحق الرقاشی مولاہم، ابو اسماعیل البصری، 186 ہجری سن وفات ہے ان کا، 8واں طبقہ ہے، اخرجہ الجماعہ
کتب ستہ کے سبھی مؤلفین نے ان کی روایات اپنی اپنی کتابوں میں لائے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقۃ ثبت عابد. یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے. کتب ستہ کے روات کو 12 طبقات میں ابن حجر رحمہ اللہ نے تقسیم کیا ہے. پہلا طبقہ صحابی کا، دوسرا طبقہ کبار تابعین کا، وغیرہ وغیرہ. مجھے وہ بتانا مقصود نہیں ہے آج. ابن حجر رحمہ اللہ نے جو روات ہیں ان کا مقام علمی اعتبار سے، حفظ و اتقان میں، ان کا زہد و تقوی، اس سب کو بیان کرنے کے لیے بھی 12 درجات بیان کی ہیں. ان میں سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ صحابی کا. صحابی کہتے ہیں تو وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں ان میں. اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے جس میں یا تو مقرر لے کر آئے، ثقۃ 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 ثبت ثقۃ حافظ، یا اسم تفضیل اوثق کے معنی اثبت. تو ان کے بارے میں جو کہا ہے آپ دیکھیں، ثقۃ ثبت عابد، یہ غور کرنا چاہیے. ایک جملے میں آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ ان کا علم مقام مرتبہ کیا ہے. متوجہ ہو گئے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ پڑھ رہا تھا میں، تو کسی راوی سے متعلق شیخ البانی بتا رہے تھے کہ دیکھو ان کے بارے میں متقدمین نے یہ اور یہ کہا ہے، مختلف نام لے کر کے. اس کے بعد کہا فلخص الحافظ یعنی ابن حجر احسن التلخیص، ایسے کہا. ابن حجر رحمہ اللہ نے دیکھو ان سارے اقوال کو ایک کلمے میں کیسے اس کو ملخص کر کے بیان کیا، کتنی عمدگی کے ساتھ. یہ پڑھنے کے ساتھ آپ کو جو بکھرے ہوئے اقوال ہیں آپ کو ایک جا مل جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ تقریب میں جو کام کیا آپ نے، اس سے ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. پھر جب مفصل پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اچھا اس بات کو رکھ کر کے یہ بات کہی ہے یہ چیز. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا ثقۃ ثبت عابد. اب دیکھو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے علماء بصرہ سے متعلق ان کے زمانے کی جو بات تھی، کہا کہ الیہ المنتہی فی التثبت بالبصرہ. جب بولتے نا تثبت کی جب بات آتی ہے، حفظ و اتقان کی، عمدگی کی، علم فن میں، کہا کہ الیہ المنتہی فی التثبت بالبصرہ. یہ توثیق کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. ایسی بات کئی اہل علم کے بارے میں کہی گئی ہے. معاویہ بن صالح وہ کہتے ہیں کہ میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے پوچھا کہ من اثبت شیوخ البصریین، من اثبت شیوخ البصریین، کہا کہ بشر بن المفضل مع جماعت سماہم. بشر بن المفضل کا بھی نام لیا اور اصحاب علم کی ایک جماعت کا بھی نام لیا آپ نے. ابو زرع الرازی، ابو حاتم الرازی، امام نسائی، ان سب اصحاب علم نے ان کو ثقہ کہا ہے. محمد ابن سعد نے کہا کہ کان ثقۃ کثیر الحدیث، اور ساتھ میں یہ بھی بات کہی انہوں نے وکان عثمانیا، یعنی وہاں پر جو بات تھی کہ تفضیل عثمان و علی کے درمیان کا معاملہ، یہ بات ہے بس. احمد بن عبداللہ العجلی نے کہا ثقۃ فقیہ البدن ثبت فی الحدیث حسن الحدیث، اور کہا صاحب سنہ ثبت فی الحدیث. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں ایک تنبیہ کی ہے کہ ایک تو ابن حبان رحمہ اللہ نے الثقات میں ان کو ذکر کیا ہے، ساتھ میں جب ان کا نام لکھا تو کہا کہ بشر بن المفضل ابن لاحق، ان کے دادا کا نام ہے نا لاحق، کہا کہ ولیس هو بابن لاحق، یہ ابن لاحق نہیں ہے، ایسے کہا ابن حبان نے. الثقات کھول کے دیکھ لیجیے میرے پاس ہے. ابن حجر نے تہذیب و تہذیب میں کہا کہ قلت بل ہوا وہ بشر بن المفضل ابن لاحق ہی ہیں، دو جدا جدا نہیں جیسے ابن حبان رحمہ اللہ کو جو مغالطہ ہوا. بتائیے آپ کو جی ایک بات تھی ان کے بارے میں. چلیے علی بن المدینی رحمہ اللہ نے ایک زائد بات ان کے بارے میں یہ کہی ہے کہ ان کے پاس کسی جہمی کا نام ذکر کیا. کس کا؟ کسی جہمی کا. تو انہوں نے کہا کہ لا تذکروا ذالک الکافر الجہمیہ. سنن ترمذی میں بھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے نماز پڑھنے سے متعلق پوچھا، اہل بدعت کے پیچھے، ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہا کہ یجوز. ان کے پیچھے ہاں جائز ہے. کہا کہ خلف الجہمیہ؟ کہا کہ لا یجوز فإنہم کفار.
سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کی نشاندہی ہونی چاہیے. الجہمیہ یہ جو اللہ رب العالمین کو معطل قرار دیتے ساری صفات سے، یہ ان کے آگے تفصیل سے پڑھیں گے آپ، میں کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ، کبھی بتاؤں گا باذن اللہ، تاکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہو الجہمیہ کس اعتبار سے ہے، اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. چلیے، خالد ابن ذکوان جو ان کے استاد ہیں، کس کے؟ بشر بن مفضل کے. خالد ابن ذکوان، خالد ابن ذکوان ابو الحسین کنیت ہے، علماء مدینہ میں سے ہیں لیکن بصرہ جا کر کے رہ گئے تھے. 5واں طبقہ ہے آپ کا، یعنی صغار تابعین میں سے ہیں. اخرجہ الجماعہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں لکھا صدوق. یحییٰ ابن معین، ابن حبان، ان سب اصحاب علم نے آپ کو ثقہ کہا ہے. حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ ان کی جو صحیح ہے اس میں کتاب الصیام میں ایک جگہ پر ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں جس سند میں ان کا بھی نام ہے، خالد ابن ذکوان کا. تو حدیث ذکر کرنے کے بعد خالد ابن ذکوان کا نام لکھ کر کے کہا کہ حسن الحدیث. امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ لا بأس بہ. ابو حاتم الرازی نے کہا صالح الحدیث، لیکن ایک بات یہ کہی کہ قلیل الحدیث من المقلین محلہ الصدق، ایسے کہا ان کے بارے میں. عباس ابن محمد الدوری جو یحییٰ ابن معین کے خواص میں سے ہیں، خاص تلامذہ میں سے، تو یحییٰ ابن معین نے کہا کہ وہ احب الی من عبداللہ ابن محمد ابن عقیل وکان مدنیا. ابن عدی، ابو احمد ابن عدی، ان کی جو کتاب ہے نا الکامل فی ضعفاء الرجال، اس میں ان کے بارے میں ایک بات جو لکھی انہوں نے کہ حدیثہ لیس بالکثیر، حدیثہ لیس بالکثیر وارجو انہ لا بأس بہ وبروایاتہ. یہ بات الکامل میں لکھا ہے ابن عدی نے. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں تہذیب و تہذیب میں کہ قرأت بخط الذہبی ما ادری لأی شیء ذکرہ ابن عدی فی الکامل، کہ الکامل فی ضعفاء الرجال میں خالد ابن ذکوان کا نام کیوں کر لائے، یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن نام ذکر کیا ان کا، نام ذکر کر کے کیا لکھا، حدیثہ لیس بالکثیر. ٹھیک ہے، قلیل الحدیث ہونا وہ بہت بڑا عیب نہیں ہے. کہا کہ حدیثہ لیس بالکثیر وارجو انہ لا باس بہ وبروایاتہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ واللہ اعلم، بہت ممکن ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ان کو یعنی الضعفاء میں بھی نقل کیا ہے، اس وجہ سے ان کی اتباع میں انہوں نے الکامل فی ضعفاء الرجال میں ذکر کر دیا ہے. ان کو پتہ سے ہو گیا آپ کو، یعنی مطلب یہ کہ کسی خاص راوی سے متعلق ضمناً کوئی کلام ہوتا ہے اس کی نشاندہی کے لیے، متوجہ ہو گیا آپ کو. ورنہ یہ کتب ستہ کی روایت میں سے ہیں، شیخین کی روایت میں سے، امام بخاری نے ان کو جو اصل میں لائے ہیں. اور صحابیہ ان کے استاذ الربیع بنت معوذ بن عفراء الانصاریہ النجاریہ بنو نجار سے رضی اللہ عنہا، صحابیہ ہیں، البتہ صغار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب میں لکھا کہ لہا صحبت و روایہ وکانت ربما غزت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ غزوہ بھی کیا کرتی تھی، غزوے میں بھی جایا کرتی تھی، شریک ہوتی تھی، اور یہ ان کو صحبت بھی نصیب ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیہ تھی، اور ان سے روایات بھی ہیں. ایک بات زائد یہ بھی ہے کہ یہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا حدیبیہ کے موقع پر، اللہ کے رسول نے جو بیعت لی تھی نا تحت شجرہ، اس میں جو خواتین تھی اس میں بھی شریک تھی آپ، اس غزوہ میں بھی، وہ غزوہ نہیں تھا وہ، لیکن اس سفر میں بھی تھی آپ، ربیہ بنت معاویہ رضی اللہ عنہ. چلیے حدیث سے متعلق ایک بات بتا دیتا ہوں جو مسئلۃ الباب ہے. سب سے پہلی بات یہ بتانا ہے آپ کو کہ اس حدیث مبارکہ میں ربیہ بنت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ غزوہ میں جایا کرتی تھی، نسقی القوم، ہم قوم کو پلایا کرتی تھی، پانی پلایا کرتی تھی، یعنی جو مجاہدین کو، ونخدمہم، ان کی خدمت بھی کیا کرتی تھی،
وَنَرُدُّ الْقَتْلَ وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ، اور جو مقتول ہوئے، جو شہید ہوئے ان کو، اور جو زخمی ہوئے ان کو مدینے تک اٹھا کر لایا کرتی تھی، مطلب سواری وغیرہ میں رکھ کر کے، اونٹنی وغیرہ پر۔ یہاں بات یہ ہے کہ مداوات والی بات نہیں ہے، علاج و معالجے کی بات نہیں ہے، بس حمل اور نقل کی بات ہے کہ مقتولین اور جو جو زخمی ہو چکے ہیں ان کو منتقل کرنا، یہ کام کیا کرتی تھی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ایک معاملہ ہے، آپ کی عام عادات میں سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث مبارکہ کو ایک جگہ پر لاتے ہیں، پھر اس حدیث کو اپنے پورے محتوا کے ساتھ، ایک حدیث مبارکہ کی جو پورے الفاظ ہوتے ہیں، اس کا جو پورا ذخیرہ ہوتا ہے، اس کو کبھی مختصر لاتے ہیں، لیکن اس کے جو الفاظ اس کے دیگر طرق سے ملتے ہیں اس سے بھی استدلال کرتے ہیں، بھلے ہی حدیث مبارکہ میں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ طالب علم کے ذہن کو تیز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ غور کرے، لفظ نہیں ہے نا، پھر ہم نے استدلال کیا نا تو غور کریں آپ، تو اس کے دیگر طرق سے۔ کتاب الجہاد میں بھی حدیث مبارکہ لا امام بخاری، اس میں بشر بن مفضل سے مسدد بن مسرحد علماء بصرہ میں سے، اور علی بن المدینی، دو الگ الگ سندوں سے لا امام بخاری رحمہ اللہ، ایک جگہ پر مسدد بن مسرحد سے، ایک جگہ پر علی بن المدینی سے، اس کا نمبر ہے 2882، 2880 پر 2، آپ دیکھ لیں کتاب الجہاد میں۔ اور امام بخاری نے وہاں باب کیا قائم کیا پتہ ہے آپ کو؟ وہاں کیا باب قائم کیا ہے کہ باب مداوات النساء الجرحى فی الغزو، کہ معرکہ میں، غزوات میں خواتین کا زخمیوں کا علاج کرنا، معالجہ کرنا، مداوات، صراحت کے ساتھ بابا وہاں قائم کیا ہے۔ اور وہاں جو حدیث مبارکہ ہے اس میں صراحت کے ساتھ یہ لفظ ہے کہ ربیع رضی اللہ عنہ کہتی ہے وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَ، وَنُدَاوِي الْجَرْحَى، ہم زخمیوں کا علاج بھی کیا کرتے تھی، جو صاحب زخمی ہوتے تھے ہم ان کا علاج بھی کرتی تھی۔ اس حدیث کو لا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مسئلے کی وضاحت فرمائی کہ عورت مرد کا علاج کر سکتے ہیں۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک عورت وہ ایک مرد کا علاج کر سکتی ہے، وہ اپنے فن میں ماہر ہے، اگر اس کا جس مرد کا علاج کر رہی ہے اس کا محرم ہے، باپ، بیٹا، بھائی، جو بھی اس کا محرم ہے، اس کا وہ علاج کرتی ہے تو پھر وہ بات سرے سے آئے گی نہیں، واضح ہے، بات واضح ہے۔ اگر مسئلہ اجنبی کا ہو، کیا کوئی عورت ایک اجنبی مرد کا علاج کر سکتی ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ عند الضرورہ، ضرورت کے پیش نظر اور جتنی حاجت ہے اتنے ہی اس کا علاج کرے۔ مطلب علاج جب کرتے ہیں تو اتنا ہی علاج کرے جتنے کی ضرورت ہے، مطلب اتنا ہی اس کے ساتھ معاملہ رکھے۔ مریض جو اجنبی مرد ہے اس کو دیکھنا یا جس حصے پر علاج ہو رہا ہے اس حصے کو چھونا، اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ جب اس حصے کو چھوئیں گے تو وہاں تلذذ کی بات نہیں آئے گی، جیسے کہ امام نووی نے کہا رحمہ اللہ، ایک عورت جب ایک اجنبی مرد کو چھوئے گی علاج کی خاطر اور جہاں زخم لگا ہے تو اس سے تھوڑی نہ متلذذ ہوگی، وہ تلذذ لے گی، وہ بلکہ گھبراہٹ ہوگی وہ اس جگہ کو چھونے کے لیے۔ بتا دیو گے آپ کو یہ ایک چیز ہے، لیکن یہ عموم نہیں ہے، میں آپ کو اس کی شروع بھی بتاتا ہوں آپ کو، لیکن علاج کر سکتی ہے عند الضرورہ، ایک عورت اجنبی مرد کا علاج کر سکتی ہے عند الضرورہ۔ ابن بطال رحمہ اللہ ان کی جو شرح ہے اس کے جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 413، اس میں آپ نے ایک بات یہ لکھی کہ جو خواتین بڑی عمر کی ہیں، مطلب شادی شدہ اور بڑی عمر کی، اور جن سے کسی طرح کا فتنے کا خوف نہ ہو، کسی طرح کا خوف نہ ہو، تو وہ علاج کریں، ایک حد تک درست ہے۔ اما الجواری فلا یباشرن الرجال غیر ذوی المحرم منہن، نوجوان لڑکی ہے، نوجوان چاہے 20-30 سال کی ہو
35 سال تک بھی کوئی نوجوان خاتون ہے، نوجوان لڑکی ہے، وہ مباشرت نہ کرے، یعنی وہ علاج میں آگے نہ بڑھے، مباشرت کا معنی وہ براہ راست علاج نہ کرے۔ کب کرے؟ جب جس کا علاج کیا جا رہا ہے اس کا محرم بھی ہو، مطلب اس کا بھائی ہو یا بھائی کہہ رہا ہوں، اس کی بہن ہو یا اس کی کوئی بھی خاتون ہو یا دوسرا کوئی شخص ہو، جہاں پر ایک امن والی بات ہو، مامون ہونا چاہیے، جہاں جذبات کام نہ کریں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ، ورنہ انسان ہے، شیطان کبھی وسوسہ ڈالے گا اس کے دل میں۔ تو اگر عمر رسیدہ ہے تو اس کے اندر ایک تمکن رہے گا، اس کے خود بڑے بچے ہوں گے، اس کی خود بیٹیاں ہوں گی، تو ایک طرح کا معاملہ کم رہتا ہے۔ یہ اس تفصیل میں جائیں گے تو بات بالکل واضح ہے، ہم جو بات کہنا جا رہے ہیں آپ کو۔ اس حدیث مبارکہ میں امام بخاری نے جو باب قائم کیا کہ هل يداوي الرجل المرأة، کیا مرد عورت کا علاج کر سکتا ہے، اور والمرأة الرجل، کیا عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے؟ حدیث مبارکہ جو بھلے ہی یہاں لائے ہیں اس میں تو صراحت نہیں ہے، لیکن یہ حدیث میں ہی الفاظ ہیں جو کتاب الجہاد میں ہے، لیکن اس میں ذکر ہے صرف اس کا عورت کا مرد کو علاج کرنا، لیکن مرد کا عورت کو علاج کرنا اس کا تو ذرے سے ذکر ہی نہیں اس حدیث میں۔ تو یہ کیسے استدلال کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ؟ قیاس کرتے ہوئے، یعنی عورت مرد کا کر سکتی ہے تو مرد بھی عورت کا کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں جو منات اربعہ ہیں وہی ہیں، اصل بھی وہی، فرع بھی وہی ہے، اور علت وہی ہے، اصل کہہ رہا ہوں علت وہی ہے، تو اصل اور فرع میں مناسبت کی وجہ سے پھر حکم بھی وہی لگایا گیا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ایک مدینے کے عالم ہیں جن کا یہ دکتورا کا رسالہ ہے، الاحکام الفقہیۃ المتعلقۃ بالمطارات، ایئرپورٹ سے متعلق متعدد مسائل ہیں، لیکن جو فقہی مسائل ہیں، جو فقہی گفتگو ہے، وہ وہی ہے جو عام ہے، جو عام طور پر اہل علم کرتے ہیں، لیکن اس عنوان سے جوڑ کے ان کو انہوں نے تطبیق دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اجنبی عورتوں کے ساتھ، یعنی مرد عورت کا مل کر کے پڑھنا، اس سے متعلق جو نصوص ہیں، ایئرپورٹ میں مرد عورت کا ایک ساتھ بیٹھنا رہنا، اس پر انہوں نے اس کی تطبیق دی ہے۔ مثال بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن بڑے انوکھے مسائل ہیں، یعنی جو تفتیش ہوتی ہے سامان کی، انسان کی، کون چھوئے گا، کیسے چھوئے گا، کیا کرے گا، اس کی فقہی مسائل بھی انہوں نے بیان کیے، بہت سارے مسائل میں نے آپ کو ضمناً بتایا آپ کو۔ اس میں ایک مسئلہ ہے جو خواتین کا ایئرپورٹ پر کام کرنا، خواتین کا ایئرپورٹ پر کام کرنا، لیکن اس مسئلے کو انہوں نے حکم توظیف المرأة فی المطار، عورتوں کا ایئرپورٹ پر کام کرنا، نوکری کرنا، اس سلسلے میں انہوں نے بڑی عمدگی کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کیا ہے۔ اس کو میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی بات انہوں نے لکھا کہ الاصل ان وظیفۃ المرأة الاولی ہی ادارۃ بیتہا، الاولی کہہ رہا ہوں، الاولی ان وظیفۃ المرأة الاولی، خاتون کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس کی زندگی کا، اس کے گھر میں رہے، اس کے گھر کو سجائے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، گھر کے مسائل کو حل کرے، اپنے بچوں کی تربیت ہے، شوہر کی خدمت ہے، شوہر کے معاملات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ معروف حدیث مبارکہ ہے نا، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم وغیرہ کی، متفق علیہ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم والمرأة راعیة فی بیت زوجہا ومسئولة عن رعیتہا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حدیث ابن عمر، کہ عورت اپنے گھر کی نگران ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا۔ البتہ سوچنے کی بات کیا ہے کہ جو زندگی کے مختلف میدان ہیں نا کام کاج کے، کیا عورت کو اللہ رب العالمین نے کمانے کا حکم دیا؟ نہیں، کمانا اس کے پر نہیں ہے، شوہر پر ہے، لیکن کسب کرنا اپنے بیوی بچوں کو، اپنے شوہر بچوں کو پالنے کے لیے نہیں، وہ تو مرد کا کام ہے، لیکن فی نفس ہی کسی عورت کا کام کاج کرنا، کیا شریعت نے حکم دیا اس کو؟ حکم نہیں دیا ہے۔ کیا شریعت نے منع کیا اس کو؟ منع بھی نہیں کیا ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں پر آ کر کے رکے گا؟ مباح۔ اصل کیا ہے؟ مباح ہے۔ اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو۔ تو اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت خرید سکتی ہے نا،
بیچ بھی سکتی ہے، کسی کو اپنا وکیل بھی بنا سکتی ہے مرد کی طرح، تو اسی طرح وہ کسی کا علاج بھی کر سکتی ہے۔ ان سب سے کسب بھی جڑا ہوا ہے۔ اصل تو وہی ہے کہ گھر میں رہے، لیکن نہ منع ثابت ہے نہ حکم اس کے لیے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور معروف حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، خرید و فروخت کرنے والے آپس میں جب تک اختیار سے جدا نہیں ہوں گے وہ چیز مکمل طور پر جو ہے قائم نہیں ہوگی۔ ان احادیث میں مردوں کے لیے خاص بات کہی اللہ کے رسول نے، یہ عموم ہے تو اور بھی داخل ہے اس میں۔ تو ایک عورت مردوں کا علاج بھی کر سکتی ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے، عورت کا بھی علاج کر سکتی ہے، بات واضح ہے، لیکن کسب کے لیے جب جائے گی باہر تو اس کے لیے کچھ شروط ہیں، ان کا اسے غیر معمولی اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا اپنی سرپرست سے پوچھ کر کے جائے۔ اللہ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس کا باپ ہو، اس کا شوہر ہو، جو اس کا سرپرست ہے، ان کی اجازت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کرے جو شرعاً حرام ہے، گانا بجانا ہے، رقص کرنا ہے، یا کسی چیز کی زینت بننے کے لیے جانا ہے، کار اور کسی چیز کی جو ہے مطلب افتتاح ہو رہا ہے، کوئی نئے انداز کی کار آئی ہے اور اس کے لیے ایک عورت کو کھڑا کیا جا رہا ہے، ان سب امور کے لیے نہیں۔ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، آپ سمجھ لیں ان سب چیزوں سے جڑی ہوئی چیز۔ اور یہ بھی بات ہے کہ وہ ایک اجنبی مرد کے ساتھ کبھی بھی تنہا نہ رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذی محرم، معروف حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد عورت کے ساتھ جو غیر محرم ہے تنہا نہ رہے، اس کے مفاسد اتنے واضح ہیں کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اسی طرح سے عورت کو بے پردہ ہو کر کے، مزین ہو کر کے، اپنے ہاتھ پیر اپنے چہرے کو مزین کر کے اس کے جمال کو لوگوں پر واضح کرے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پردہ واقعی پردہ ہو جسے وہ کسی کے لیے فتنے کا ذریعہ نہ بن جائے، اور مردوں کی سے اختلاط بھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یعنی اللہ نے کہا کہ جب پوچھیں تو پردے کے آڑ میں پوچھیں۔ اگر بند کمرے میں ہو مرد اور عورت، یا اختلاط ہو جائے، یا بے پردہ ہو، یا لچکدار انداز میں گفتگو کریں، تو اس کے مفاسد بالکل واضح ہیں۔ چاہے وہ طبیبہ ڈاکٹر بن کے جائے، لائر بن کے جائے، یا قرآن اور حدیث پڑھانے کے لیے معلمہ بن کے جائے، کسی طور پر بھی مفاسد ہی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایک عورت اپنے گھر میں رہے، ہاں بقدر ضرورت ہو جا سکتی ہے ان شروط کے ساتھ۔ یہی بات شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے، ان کے جو مجموع الفتاوی ہے جلد نمبر 4 میں، کہ عورت اپنے مرد کے ساتھ باہر کے بھی کام کاج انجام دے سکتی ہے، اور اپنے دیگر محارم کے ساتھ بھی۔ منع کی بات کہاں آتی ہے؟ جب وہ غیر محرم کے ساتھ ہو، اختلاط ہو، خلوت ہو، اور یعنی مرد کی خوبصورتی اس پر ظاہر ہو آسانی کے ساتھ اور قربت ہو جائے، یا مرد کو عورت کی حسن و جمال جو واضح ہو جائے جس سے وہ قریب ہو جائے، تو یہ مفاسد ہیں، اور اس کا کوئی مطلب، اس کی کوئی انتہا نہیں، نتیجے بہت برے ہوتے ہیں اس کے۔ تو دور حاضر میں جو تعلیم کا جو مسئلہ ہے، اور ڈاکٹری کا جو مسئلہ ہے، کاروبار کے نام پر جو مسئلہ ہے، مرد و عورت اتنے قریب آ چکے ہیں، نوجوان مرد نوجوان عورتیں، ایسے میں شریعت کی طرف سے ملنے والی اجازت کو اپنے لیے آزادی نہ سمجھیں، بلکہ وہ ایک مباح ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ بنائیں، اللہ کی قربت کا ذریعہ بنائیں، مفاسد کی شکار نہ ہو جائیں۔
ایسی صورت میں ایک عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے جس طرح سے مرد ایک عورت کا علاج کر سکتا ہے، ان شروط کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کرے، اور جہاں تک ہو سکے ہم جو جائز اور حلال چیز ہے اس کے دائرے میں ہم رہیں، اور جو چیزیں ہمیں مفاسد کے قریب لے کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے رکھے۔ جہاں بدیل ہے کہ عورت کا علاج عورت ہی کر رہی ہے، یا ایسا نازک مسئلہ ہے جہاں مرد ہی کرتا ہے لیکن ایک عورت وہاں پر رہتی ہے، تو پھر وہ اس کے لیے ایک گنجائش ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس طرح کے مفاسد سے بچنے کی مکمل کوشش کرنا چاہیے، لیکن اصل کے اعتبار سے جائز ہے، ہاں جائز ہے شروط کے ساتھ۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح انداز میں سمجھنے، بتانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔